جم يا أنت الحليم. الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الله الله يا ربي يا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللہ عنده اجر عظیم. پروگرام بندوں کے حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے اولاد کے حقوق. اسلام نے اولاد کو والدین کے حقوق کے سلسلے میں جس قدر تعلیم دی ہے اور تلقین کی ہے، اسی قدر تلقین والدین کو بھی اولاد کے حقوق کے سلسلے میں کی گئی ہے کہ ذمہ دار والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کے سلسلے میں خود پر عائد ہونے والے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اولاد کے مستقبل کو بناتے ہیں اور اولاد کو سنوارتے ہیں. کیونکہ اولاد ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر وہ بن گئی، سنور گئی، تو والدین کے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بن جائے گی. اور اگر اولاد بگڑ گئی تو بگڑی ہوئی اولاد دنیا میں بھی والدین کا سر جھکا دیتی ہے اور آخرت میں بھی والدین کو رسوا کرتی ہے. اس لیے شریعت نے والدین کو تلقین کی ہے، جا بجا بڑی تعلیمات دی ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے حق میں دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنانے کے لیے کچھ حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے ہیں، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، والدین ہونے کی حیثیت سے. انہی حقوق کا تذکرہ آج کے اس خطاب میں ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. اولاد کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ والدین اولاد کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عقیقے کی سنت ادا کریں. لڑکا ہو تو 2 جانور اور لڑکی ہو تو 1 جانور. کل غلام مرہون بعقیقتہ، یہ قرض ہے عقیقہ کہ جب تک یہ قرض ادا نہیں کیا جاتا گویا بچے کی جان رہن میں رکھی رہتی ہے، اور اس قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے. عقیقے کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب، شرکیہ ناموں سے بچنا اور ایسے ناموں سے بچنا جو غلط معنی اور مفاہیم پر مشتمل ہوتے ہیں. شرعی نام، اچھے نام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے اولاد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے اس بچے کو اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھا ہے. ابراہیم آپ نے نام رکھا. اچھے ناموں کا انتخاب. اور پھر اس کے بعد اولاد جیسے جیسے بڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے، شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، بلوغت کو پہنچتی ہے، سب سے عظیم ذمہ داری جو والدین پہ عائد ہوتی ہے وہ ان کی تربیت ہے. اولاد کی تربیت، ان کے فکر کو، ان کے ذہن کو دینی سانچے میں ڈھالنا، انہیں دیندار بنانا، انہیں موحد بنانا، انہیں نمازی بنانا، یہ والدین کی اولین اور سب سے عظیم ذمہ داری ہوتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 سال کی عمر یہ ایسا مرحلہ ہے جہاں سے انسان کے اندر شعور آتا ہے، تمیز آتی ہے، نفع نقصان کی تمیز، دوست اور دشمن کی تمیز. اسی لیے کہا گیا کہ 7 سال کے ہو جائیں تمہارے بچے تو انہیں 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر باقاعدہ انہیں سزا دو اور انہیں مارو. آج والدین سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اولاد کو اچھی تعلیم دیں، اچھا پڑھائیں، ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، لائر بنا دیں، پائلٹ بنا دیں. اچھی بات ہے، اسلام آپ کو تعلیم دینے سے روکتا نہیں، ڈاکٹر اور انجینئر بنانے سے روکتا نہیں، لائر اور پائلٹ بنانے سے روکتا نہیں. شریعت یہ کہتی ہے تمہیں جو بنانا ہے بناؤ، لیکن اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید کا سبق پڑھاؤ،
انہیں نمازی بناؤ، انہیں دیندار بناؤ۔ وہ اولاد کس کام کی جس کو والدین نے پالا ہے، پڑھایا ہے، خرچ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اور کل جب والد کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے مسجد میں تو اولاد مسجد کے باہر کھڑی ہوئی ہے کہ میں پاک نہیں ہوں۔ وہ اولاد کس کام کی جس اولاد کے لیے والدین نے اپنی زندگی وقف کر دی، مگر یہ اولاد والدین کی وفات کے بعد اسے والدین کے حق میں دعا بھی کرنا نہیں آتا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں، تم نے اپنی اولاد کو انجینئر بنایا کہ نہیں۔ آپ اگر انہیں پائلٹ نہیں بناتے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں، آپ انہیں لائر نہیں بناتے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو توحید کا سبق پڑھایا کہ نہیں، تم نے اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دی کہ نہیں، تم نے اپنی اولاد کو اخلاق حسنہ کے زیور سے آراستہ کیا کہ نہیں۔ یہ سوالات ہم میں سے ہر شخص سے ہونے والے ہیں۔ والدین کو سب سے پہلے ان سوالات کے جوابات تیار کر لینے چاہیے۔ اولاد کا ایک بنیادی حق جو والدین پر عائد ہوتا یہ بھی ہے کہ والدین اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ جتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب کے ساتھ انصاف کریں، انہیں چاہنے میں، محبت کرنے میں، عطیہ دینے میں، کھلانے میں، پلانے میں، کپڑے پہنانے میں، ہر چیز میں اولاد کے درمیان انصاف کرنا والدین کے لیے ضروری ہے۔ امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نظر انداز کر دیا اور کسی کو بہت زیادہ قریب کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، فطری طور پر کسی بچے سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، دل کی محبت پہ کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس کا اثر معاملات پہ نہیں پڑنا چاہیے، اس کا اثر ہرگز معاملات پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ جو والدین اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، کسی کو نظر انداز کرتے ہیں، کسی سے کم محبت کرتے ہیں، ایسی اولاد مستقبل میں چل کر باغی بنتی ہے، والدین کی باغی بنتی ہے، اور اس کے ذمہ دار خود ماں باپ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر کے اپنی اولاد کو باغی بنایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کوئی عطیہ دیا تو میری والدہ نے والد سے کہا کہ اللہ کے رسول کو گواہ بنا دو کہ آپ نے میرے اس بچے کو فلاں چیز ہدیے میں دی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے بچے نعمان بن بشیر کو فلاں چیز عطیہ میں دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اپنے سارے بچوں کو یہ چیز دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تب تو نعمان بن بشیر سے بھی واپس لے لو، دینا ہو تو سب کو دو ورنہ نعمان بن بشیر سے واپس لے لو۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام میں ہدیہ دینے کے بعد واپس لینا ناجائز ہے۔ کسی کو بھی کوئی گفٹ آپ دیتے ہیں اس کو واپس لینا ناجائز ہے، لیکن اولاد کے ساتھ ناانصافی چونکہ ہوئی تھی، ایک کو دے دیا گیا تھا اور دوسروں کو نظر انداز کیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہدیہ واپس لو، اور انہیں باقاعدہ واپس لینا پڑا۔ اسی طرح اولاد کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے والدین پر، خصوصاً باپ پر، کہ اولاد کی جو جائز ضرورتیں ہیں، جائز ضرورتوں پہ خرچ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے سلسلے میں شریعت کی تعلیم اور شریعت کا تصور یہ ہے کہ انسان جب اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں فضول راستے میں خرچ کر رہا ہوں، دنیاوی راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، دینار تصدقت به علی مسکین، دینار انفقتہ فی رقبہ، ودینار انفقتہ علی اہلک، افضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دینار تم اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دیتے ہو، ایک دینار ہے جو جہاد کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک دینار ہے جو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بچوں پہ خرچ کیا ہے۔ تو اس طرح بچوں کا حق بنتا ہے کہ ان کی جائز ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے ان پر خرچ کیا جائے، اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے۔ اولاد کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے والدین کے حق میں کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ والدین کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث دعوات لا ترد،
3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے پاس رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت الوالد، باپ کی دعا، والد کی دعا جو اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد کا عظیم حق بنتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ والدین کی دعائیں سایہ دیتی ہیں اولاد کو، والدین کی دعائیں مصیبتوں سے بچاتی ہیں اولاد کو، والدین کی دعائیں اولاد کے مستقبل کو روشن کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ والدین کو چاہیے کہ جب بھی ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو اپنی اولاد کو فراموش نہ کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت قرآن مجید بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تو اپنی اولاد کو فراموش نہ کرتے، اپنی ہر دعا میں اپنی اولاد کو شریک کرتے ضرور۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی اور شرک کے فتنے سے بچا لے۔ دوسری اسی سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی نقل کرتا ہے قرآن مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ تو لہٰذا والدین کی عظیم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو ہرگز فراموش نہ کریں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بہت جلد ہم لوٹیں گے۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے، پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے، ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، ہر پیر شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 4 حدیث نمبر 15۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اولاد کا ایک عظیم حق جو والدین پر بنتا ہے دعا ہے، تو والدین کو اپنی دعاؤں میں اپنی اولاد کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، وہیں بد دعا سے احتراز کرنا چاہیے۔ خصوصاً مائیں جب انہیں تھوڑا سا غصہ آتا ہے تو عورتوں کی زبان پہ بہت جلد بد دعائیں آ جاتی ہیں، لان تان کرنے لگتی ہیں عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ایک مرتبہ فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا،
फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, कहा कि औरतों सदका करो, इसलिए कि मैंने जहन्नम में देखा कि सबसे ज़्यादा औरतें ही हैं। क़ुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, पूछा कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा किस लिए जाएंगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा सबसे पहला जुर्म यह है कि तुक्सिरन लान, तुम बहुत ज़्यादा लान तान करती हो, बहुत ज़्यादा गाली बकती हो। औरत की ज़बान पे बद्दुआ बहुत जल्द आ जाती है, अपनी ज़बान को लगाम देना चाहिए, खुसूसन औलाद के हक़ में बद्दुआ से एहतराज़ करना चाहिए। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तदउ अला अनफुसिकुम वला तदउ अला औलादिकुम वला तदउ अला अमवालिकुम ला तुवाफिक़ू मिन अल्लाहि साअतन ला युसअलु फ़ीहा शयअन इल्ला अताह। कहा कि लोग अपने आप पे बद्दुआ मत करो, अपनी औलाद के खिलाफ बद्दुआ मत करो, अपनी दौलत के खिलाफ बद्दुआ मत करो, इसलिए कि दिन और रात में एक ऐसी घड़ी होती है, ऐसी साथ होती है कि उस घड़ी में होने वाली दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। अगर तुम्हारी बद्दुआ उस घड़ी में हो गई तो अल्लाह के पास कबूल हो जाएगी। इस तरह अपने पैर पे खुद आप कुल्हाड़ी मार लोगे। हाँ, कभी औलाद बहुत बिगड़ जाती है, बहुत परेशान करती है, तो दुआओं का सहारा लेना चाहिए। उन्हें सुधारने की अमली तदाबीर इख्तियार करते हुए दुआओं का सहारा लीजिए, मगर भूले से भी औलाद के हक़ में बद्दुआ नहीं करना चाहिए। औलाद का एक अजीम हक़ यह भी बनता है कि जब शादी ब्याह की उम्र को औलाद पहुँच जाए तो वालिदैन, लड़का है तो उसके लिए रिश्तों का इंतखाब करते हुए लड़के की रजामंदी का लिहाज रखें, लड़की है तो उसके लिए लड़के का इंतखाब करते हुए उसकी रजामंदी का लिहाज रखें। तभी तो शरीयत ने हुक्म दिया है, इजाज़त ही नहीं हुक्म दिया है मर्द को कि जब मंगनी हो, किसी को पैगाम देना मकसूद हो, तो बाकायदा लड़की को देख लो। इसका मतलब यह है कि शादी होने वाला जोड़ा, उसकी रजामंदी ज़रूरी है। वालिदैन अपनी औलाद को ऐसी जगह शादी करने के लिए दबाव ना डालें जहां उन्हें पसंद नहीं है। वालिदैन को इस बात की इजाज़त नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत है, एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और हाजिर होकर अर्ज़ किया, कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने भतीजे से करा दिया जिसका रिश्ता मुझे मंजूर ना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शिकायत सुनकर उस खातून को इजाज़त दी कि चाहो तो तुम अलहदगी इख्तियार कर सकती हो, चाहो तो तुम इस निकाह को ख़त्म कर सकती हो। ये सुनकर उस खातून ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, मैं उसी शख्स के साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर शिकायत किस लिए की तुमने? तो उन्होंने कहा, मैंने शिकायत इसलिए की है कि मैंने दुनिया वालों को बताना चाहा, औरतों को बताना चाहा कि उनके वालिदैन को उन पर ज़बरदस्ती करने का हक़ नहीं है, कि वो ज़बरदस्ती ऐसी जगह उनकी शादी कराएं जहां उन्हें मंजूर नहीं है, रिश्ता पसंद नहीं है। तो देखो, शरीयत ने तवाज़ुन रखा है। एक तरफ शरीयत कहती ला निकाह इल्ला बिवली, वली की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं हो सकता लड़की का। तो दोनों तरफ लड़की पाबंद है अपनी वली की रजामंदी की और वली पाबंद है अपनी बेटी, अपनी बहन की रजामंदी का। तवाज़ुन रखा है शरीयत ने। शादी ऐसी जगह होनी चाहिए, रिश्ता ऐसी जगह होना चाहिए जिससे लड़की भी राजी है, उसका वली भी राजी है। उमूमन होता है हमारे मुआशरे में कि बचपन में वालिदैन किसी से वादा कर बैठते हैं कि आपकी लड़की को हम कर लेंगे, आपकी लड़की को हम बहू बना लेंगे, और इस वादे को निभाने के लिए बड़े होने के बाद बच्चों पर दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है, जबकि उन बच्चों को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता है। न लड़के को लड़की पसंद है, न लड़की को लड़का पसंद है। तो वालिदैन को इस तरह प्रेशर नहीं डालना चाहिए। यह औलाद का हक है, उनकी शादी वहां करो जहां उन्हें रिश्ता मंजूर है, दीन के एतबार से, तकवे के एतबार से, सालिहियत के एतबार से। इसी तरह से औलाद का एक हक ये भी बनता है कि वालिदैन औलाद की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में बेजा मुदाखलत ना करें। मुदाखलत ना करने का मतलब क्या है? औलाद वालिदैन की फरमाबरदारी कर रही है, इताअत कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसे अपने नहज पे जाने दें, अपनी अकल से, अपनी सोच के मुताबिक। वो अगर कहीं गलती करता है तो वालिदैन उसको नसीहत करें, मशवरा दें, बेजा मुदाखलत से गुरेज करें। आज हमारे मुआशरे में और हमारे समाज और सोसाइटी में
طلاق اور خلع کے کتنے واقعات ہیں جن کا سبب ہے بسا اوقات بعض والدین کی بیجا مداخلت میاں بیوی کے درمیان۔ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا کہ اے امام احمد، اے امام اہل السنہ والجماعہ، میرے والد کا حکم ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میرے والد مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طلاق مت دو۔ جب امام احمد نے کہا کہ طلاق مت دو تو سائل نے امام احمد کو ایک حدیث کا حوالہ دیا، کہا کہ اے امام اہل السنہ والجماعہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں طلاق نہ دوں، جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو حضرت عمر کے کہنے پہ طلاق دینی پڑی۔ عہد نبوی میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک بیوی تھی جسے بہت چاہتے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ معقول وجوہات کی بنا، معقول اسباب کی بنا ابن عمر سے کہا تھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ابن عمر کو بلا کے کہا کہ اطع اباک، اپنے باپ کی اطاعت کرو، طلاق دو۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو طلاق دینی پڑی۔ اس شخص نے امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کی بات نہ مانوں اور طلاق نہ دوں، اور یہاں ابن عمر کو طلاق دینی پڑی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا لیس ابوک عمر، لیس ابوک عمر، تمہارا باپ عمر نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا، وہ بڑے دور اندیش انسان تھے، ان کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، ان کا مشورہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تمہارا باپ عمر نہیں ہے۔ تو دیکھو امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ تو لہٰذا والدین پر اولاد کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی کو بنانے، سنوارنے اور ازدواجی زندگی کو نکھارنے میں جو اولاد کی مدد کریں اور بیجا مداخلت سے پرہیز کریں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جو ماں باپ، جو والدین اپنی اولاد کو دنیا اور آخرت میں سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کے روشن مستقبل کے متمنی ہیں، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ والدین اپنی ذات میں خود نیک بنیں، اپنی ذات میں خود نیک بنیں، نیکی اور تقوی اختیار کریں۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ گزرے چلے جا رہے تھے، ایک بستی پر سے گزر ہوا، بھوکے تھے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، بستی والے بخیل تھے، کھلانے سے انکار کر دیا۔ وہاں خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گھر کی دیوار گر رہی ہے، آگے بڑھ کر انہوں نے اس کو سہارا دیا اور دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض کر بیٹھے کہ یہ لوگ جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ان کے ساتھ آپ کو احسان نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے گرتی دیوار کھڑی کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کہا کہ رہا دیوار کا مسئلہ، دیوار وہ دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی، اور ان کے باپ نے مرنے سے قبل ان بچوں کے لیے خزانہ رکھ چھوڑا ہے اس دیوار کے نیچے، اور ان دونوں کا باپ بڑا نیک تھا، اس لیے سہارا دے کر میں نے یہ دیوار کھڑی کر دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا یہ کہنا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا، مطلب یہ ہے کہ باپ کی صالحیت، باپ کی نیکی اور باپ کے تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کے مال کی حفاظت کی۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ والدین کی نیکی اور تقوی اور ان کی صالحیت کا اثر اولاد اپنی زندگی میں دیکھتی ہے۔ نیک ماں باپ، متقی ماں باپ، خدا ترس ماں باپ، گویا حقیقت میں وہ جہاں اپنی آخرت بنا رہے ہیں وہیں وہ اپنی اولاد کی دنیا بھی بنا رہے ہیں، وہیں وہ اپنی اولاد کی آخرت بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ذمہ دار قسم کے والدین وہ ہیں جو شریعت کے بتائے ہوئے ان حقوق کو کما حق ادا کرتے ہوں۔ جہاں والدین ہونے کی حیثیت سے انہیں بہت سارے حقوق مل رہے ہیں، وہیں والدین ہونے کی حیثیت سے انہیں بہت سارے حقوق ادا بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ذمہ دار والدین وہ ہیں
जो इन हुकूक़ को कमा हक़ अदा करते हो। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم ومنك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال.